نبی رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ رمضان میں کا جو سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ روزے. رمضان میں روزے فرض ہے نا، تو نبی شعبان سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. نبی کیا کرتے تھے؟ جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، اتنے روزے کسی اور سال میں کسی اور مہینے نہیں رکھتے تھے. یہ استقبال ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تاکہ اپنے آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار کر لیں. ہم نہیں رکھتے شعبان میں روزے. اور یہ نبی کی شفقت کہ امت خود کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے روزے رکھے کثرت سے، مگر امت کو کہا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ 15 شعبان کے بعد اگر روزے رکھو گے کمزور نہ ہو جاؤ، رمضان کی طاقت کہیں ختم نہ ہو جائے. خود رکھیں، امت پہ شفقت کی تو پتہ یہ چلا کہ 15 شعبان تک امت کو حکم ہے جتنے زیادہ روزے رکھ سکے، اور جو طاقتور ہے صحت مند ہے وہ 15 کے بعد بھی رکھے. مگر ہمارے ہاں کا نہ طاقتور رکھ رہا ہے نہ کمزور رکھ رہا. وہ رمضان میں نہیں رکھتا، ادھر پہلے کیا رکھے گا وہ؟ استقبال کا یہ مطلب ہے. دوسری بات، رمضان کی دوسری بڑی عبادت کیا ہے؟ پہلی عبادت جو رمضان کی سب سے بڑی ہے وہ روزہ ہے. دوسری کیا ہے بتائیے؟ تراوی میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہی تہجد کا اہتمام شروع کر دیا جائے اور تلاوت کی کثرت شروع کر دی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیسری بات، رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم پہ فرض اس لیے کیا تاکہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں. تو شعبان میں ہی گناہوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیا جائے تاکہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے سارے گناہ چھوٹ جائیں. جو جس برائی میں مبتلا ہے شعبان ہی سے اس برائی کو چھوڑنے کی کوشش شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 3 کام کرنے ہیں کس مہینے میں؟ بولو بھائی. شعبان میں. ایک، روزے رکھنے ہیں نفلی. نمبر 2، رات کو تہجد کی تھوڑی سی ہمت کرنی ہے. اور نمبر 3، گناہوں سے بچنے کی. گناہ کسے کہتے ہیں؟ بد نظری ہے. آج کل انٹرنیٹ پر بہت بےہودہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. جوان آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرے. ماں باپ کی نافرمانی بہت ہو رہی ہے گھروں میں، باپ کا احترام ہی نکل گیا ہے. ماں کا تو پھر بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں کیونکہ ماں جو ہے نا آگے سے وہ بیچاری کمزور ہوتی ہے، ڈرتی ہے اولاد کے سامنے. باپ چونکہ جواب دیتا ہے تو پھر یہ آگے سے ڈبل بھر کے اس کو جواب دیتے ہیں. اس لیے باپ کا احترام ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ باپ سنا دیتا ہے کھری کھری، تو آپ میں برداشت ہے نہیں، آپ اس سے زیادہ کھری کھری سنا دیں گے اس کو. تو ابھی سے کنٹرول کریں. یہ یقین کر لیں کہ یہ میرا باپ ہے، اس کی پیشانی پر اگر میں نے محبت کی نگاہ ڈالی 1 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. نفرت کی نہیں، محبت کی بن کے رہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور مشفق باپ بننے کی توفیق. وما علینا الا البلاغ. تو اللہ کی محبت کا عشق اگر دل میں پیدا ہو جائے تو انسان پھر لوگوں کی ملامت اور اپنے نفس کی ملامت، ان چیزوں سے لوگ تو کہیں گے کیا سوکھے جا رہے ہو روزے رکھ کے، کیا ہو گیا. جو لبرل لوگ ہیں نا ان کو یہ مسلمانوں کی یہ بہت بڑی حماقت لگتی ہے، بھوکا پیاسا رہنا. یہ جو ہے سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہ ہنستے ہیں مسلمانوں پہ. یہ بے وقوف لوگ ہیں، سارا دن بھوکے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. انگریز کہاں جا رہا ہے، ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گیا، اور یہ صبح 4 بجے کے کھا رہے ہیں، سارا دن بھوکے. نہ دفتروں میں صحیح طرح سے کام ہوتا ہے. حقیقت ہے روزے میں کام نہیں ہوتا، یعنی عام طور پر بیٹھے ہوئے ہیں سوکھے سوکھے، نہ گٹکا منہ میں نہیں ہوتا. کوئی آئے نا مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ آدمی کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہر چیز میں پکوڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو، ہر چیز میں جناب اس کو شربت نظر آ رہا ہوتا ہے. اور کیسے، میں تو آج کل ٹف روزے چل رہے ہیں، گھر والوں کو بولا ہوا ہے کہ پہلے 5 منٹ پہلے پورا دسترخوان سج جانا چاہیے. ہر چیز ہو انتظار کی. ادھر اذان ہوئی اور پتہ چلا پانی فریج سے نکال کے لایا جا رہا ہے، یہ برداشت نہیں ہے بھائی. سب رکھا ہوا بل ایسی ٹینشن چل رہی ہے آج کل، کیونکہ کام بولنا بہت پڑ رہا ہے نا مجھے. رمضان دن کے وقت بھی میرے وہ ہوتے ہیں ریکارڈنگ وغیرہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اللہ کی محبت ہے تو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، یہ بیوقوف، یہ
یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا تو قوم مذاق اڑا رہی تھی. نوح علیہ السلام نے کہا ابھی تم اڑا لو, کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. جس خدا نے پیدا کیا, جس رب نے بنایا, اس کا حکم ہے کہ چھوڑ دو کھانا پینا, اس کا حکم ہے, اور اجازت دی غروب آفتاب کے بعد کھاؤ, تو ہم اس کے حکم میں کر رہے ہیں. کوئی اور ہمیں کہتا تو ہم اتنے بیوقوف, کسی کے کہنے پہ تو ہم چائے اور گٹکے نہیں چھوڑتے. کھانا کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ آپ کا باس آپ کو کہے کہ دوپہر کا لنچ چھوڑ دو, چھوڑ دو گے؟ بولے کہ جاب چھوڑ دوں گا میں, لنچ. اگر کوئی آپ کا باس گھر میں آ کے کہے آپ سے کہ میں تجھے جاب سے نکال دوں گا, صبح کا ناشتہ چھوڑ دے, وہ بولے بھائی میں اپنی کمپنی کھول لوں گا, صبح کا ناشتہ نہیں چھوڑوں گا میں. یہ تو اللہ نے کہا ہے تو وہی ہم کرتے ہیں, ورنہ ہم کسی کو اتنی لفٹ نہیں کراتے. تو اللہ کے لیے ہے اور ہمیں اللہ سے اس پر امیدیں ہیں. اسی بھوک پیاس میں وہ اجر دے رہا ہے. للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے وقت اور ایک قیامت. کیسا مزہ آتا ہے خدا کی قسم, پانی پی پی کے. کھجورے کھاؤ, پانی پیو, افطار میں اوٹ پٹانگ چیزیں نہیں کھایا کرو, کھجوروں کو زیادہ فوکس کیا کرو, صحیح ہے نا؟ اس سے طاقت بھی آتی ہے, وزن نہیں بڑھتا, توانائی فل ملتی ہے, اور کھجور سے خون اچھا بنتا ہے. جب کمزور ہو گئے نا خون تو بنے گا. اب وہ چاہے الٹی سیدھی چیزیں کھا کے سڑا ہوا خون پیدا کر لو, خون کی کمی ہو جاتی ہے نا, اور چاہے تو نفیس چیزیں کھا کے. اچھا, یہ آپ کے پاس رمضان میں آپ کو یہ آپشن ملتا ہے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ رمضان میں اپنی خوراک کا شیڈول ہمیشہ کے لیے چینج کر دو, عادت بنا لو. اچھی اچھی چیزیں کھائیں گے, گندی چیزیں کہیں, یہ تیل ویل چکنے چپڑے, پکوڑا بھی کچھ تھوڑا سا تیل میں ہو اور اچھے والے تیل میں. یہ جو بازار کے پکوڑے ہیں نا, یہ اس تیل کو تلچھٹ بنا کے جلا کے 50 لوگوں کو کے پکوڑے اس میں تلے ہوتے ہیں, وہ ڈیزل بن چکا ہوتا ہے وہ جو بازار میں پکوڑے ہو رہے ہیں. تو اگر کوئی اچھا ہے جاننے والا تو پھر تو ٹھیک ہے. تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں نا, ان سے کیا کر لو, تو آپ دیکھو ایک مہینے کے بعد آپ کے ایسا خون نتھر جائے گا, آپ کی آنکھوں میں بینائی تیز ہو جائے گی, آپ کے دماغ فریش ہو جائے گا. تو یہ رمضان میں اللہ نے ہمیں بہت اچھا موقع دیا ہے اپنی خوراک کے شیڈول کو چینج کرنے کا. اچھی اچھی خاندانی چیزیں کھانا شروع کر دو, زیتون, انجیر, شہد, اور کیا ہے یہ جو ہے آپ کا, اور کھجور, دلیا, جو, یہ چیزیں کھانا شروع کر دو. سمجھ رہے ہو؟ اپنے خرچے پہ. آپ داڑھی رکھتے ہیں, آپ کو جاب نہیں ملتی, تو یہ جاب نہ ملنا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت ہے, اس کو عذاب مت سمجھو. آپ کو نماز کی وجہ سے جاب سے نکالا جا رہا ہے, نکل جاؤ, جاب چھوڑ دو, نماز مت چھوڑو. جو اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے وہ ساری حرکتیں آپ کی نوٹ کر رہا ہے, وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وہ دیکھ رہے کہ میرے لیے قربانی ہے. یہ ہمارے ایک دوست کا واقعہ سنا ہے کہ دبئی میں ایک جاب کی آفر آئی, داڑھی کی وجہ سے کمپنی نے بولا کہ نہیں ہے, بہت زبردست جاب تھی. تو کمپنی کا جو مالک تھا نا, جو انٹرویو کے لیے جس نے بندے کو بٹھایا ہوا تھا, وہ خود کراچی فلائی کر کے آیا ہے اور کہا کہ آپ کو انٹرویو میں فیل کیوں کیا؟ اس نے کہا میری داڑھی کی وجہ سے. اس نے کہا آپ کی کوالیفیکیشن تو بڑی زبردست ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس کو جاب دی ہے, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ جو اس کو سیلری مل رہی تھی نا, وہ بھی کئی گنا زیادہ تھی. اور کچھ دنوں کے بعد اس کو اس جگہ بٹھا دیا جو انٹرویو لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. اب وہ لڑکا وہاں بیٹھا ہوا انٹرویو لوگوں کو جاب دینے کے لیے. لیکن بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے. تو یہ جو شریعت میں فرائض اور واجبات ہیں, روزہ چھوڑنا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. مجھے کسی نے بتایا کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی روزہ چھوڑتے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد کی خاطر, تاکہ روزہ چھوڑ کے جب جیتیں گے تو ملک کی عزت ہوگی. ایسی عزت ہمیں نہیں چاہیے. روزہ رکھنا پڑے گا. اگر کوئی نہیں رکھ رہا گناہگار ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو برا بلا نہ کہیں, مگر آپ اس کی طرف سے دفاع بھی نہیں کریں, اللہ کو غضب آئے گا اس پہ. نماز پڑھنی پڑے گی, جو فرائض واجبات ہیں پورے کرنے پڑیں گے. اگر کسی کو روزے کی وجہ سے جاب سے نکال دیتے ہیں تو یاد رکھو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے, ایسی جاب کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. رمضان میں روزہ رکھنا پڑے گا ہر صورت میں, سوائے مریض اور مسافر. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مزدور چھوڑ دیتا ہے روزہ کہ دہاڑی کہاں سے لگے گی, کما نہیں سکتا. جب بھوک سے مرنے لگے پھر آپ چھوڑ دیں. جب تک یہ کنڈیشن نہیں ہے آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں.